پی ٹی آئی قیادت کے لیے مشکل دن۔ اے ٹی سی فیصلہ آباد نے 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، حامد رضا، شیخ راشد شفیق، کنول شوذب سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 196 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال تک قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔ عدالت نے فواد چودھری، خیال کاسترو اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو بری کر دیا۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈا پور ٹرائل میں شامل نہیں تھے، جنہیں سزائیں نہیں سنائی گئیں۔ عدالت نے ایک مقدمے میں 67 میں سے 60 ملزمان کو سزائیں، 7 کو بری، دوسرے مقدمے میں 107 کو سزائیں، 1 کو بری، جبکہ تیسرے مقدمے میں 28 ملزموں کو سزائیں اور 4 کو بری کر دیا۔ سزاؤں پر ایوان کا بائیکاٹ یا تحریک، فیصلہ جلد ہوگا، تمام فیصلے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کریں گے، بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ بولے 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں اور 45 سال تک کی سزائیں سنا دی گئیں۔ اراکین اسمبلی کو سزا، جمہوریت کے لیے افسوس کا دن ہے، یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر پریشر کے لیے ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی، ہم نے ان سب کے باوجود ریاست کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ ملک سے جمہوریت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن ہمارے منتخب نمائندوں کو مسلسل نااہل کیا جا رہا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سمیت 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے عارف الوی، علی امین گنڈا پور، اسد کیسر، حماد اظہر، عاطف خان، عبدالقیوم نیازی، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، مراد سعید، احمد نیازی، شعیب شاہین، اعظم خان سواتی، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، علیمہ خان، شیخ وقاص اکرم، کنول شوذب، شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علی امین گنڈا پور کا اشتہاری کا اسٹیٹس برقرار، اسلام آباد پولیس کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے احمد خان بچر کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ 9 مئی کیس میں عدالت سے سزا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے احمد چٹھا اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ ضمنی انتخاب میں مشال یوسف زئی کامیاب ہو گئیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکومتی حمایت یافتہ آزاد امیدوار مشال یوسف زئی کو 86 ووٹ ملے۔ دوسری جانب حکومتی ارکان خالی کاغذ بیلٹ باکس میں ڈالتے پکڑے گئے۔ ثانیہ نشتر کے استعفے سے خالی ہونے والی سینٹ کی خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پولنگ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق کیمرے سے سارے واقعے کی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق اسپیکر اسد کیسر کے بھائی صوبائی وزیر آبپاشی عاقب اللہ خالی کاغذ بیلٹ باکس میں ڈالتے ہوئے پکڑے گئے۔ حکومت کے رکن حمید الرحمان نے بھی بیلٹ پیپر باہر نکالنے کی کوشش کی۔ صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترکئی نے بھی ووٹ باہر نکالنے کی کوشش کی۔ صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل نے پولنگ کا عمل روکا تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہنچ گئے۔ معذرت کے بعد پولنگ کا عمل دوبارہ شروع ہوا۔ پاک امریکہ معاشی تعاون میں ایک نئے باب کا آغاز، پاکستان اور امریکہ نے تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تصدیق۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ معاہدہ مائنز اور منرلز، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی اور خاص طور پر توانائی سمیت دیگر شعبوں میں معاشی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ پاکستانی مصنوعات پر لگنے والے ٹیرف میں کمی آئے گی۔ واشنگٹن ڈی سی میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی امریکہ کے وزیر تجارت اور تجارتی نمائندے کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران معاہدے کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر کا پاکستان میں تیل کے وسیع ذخائر نکالنے سے متعلق معاہدے کا اعلان، بھارت پر طنز بھی کر ڈالا۔ روس کے ساتھ بھارت پر بھی شدید تنقید۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک پاکستان میں موجود تیل کے وسیع ذخائر کو بازیافت کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت ایک آئل کمپنی کے انتخاب کا عمل جاری ہے جو اس شراکت داری کی قیادت کرے گی۔ امریکی صدر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کون جانتا ہے شاید ایک دن ہم انڈیا کو پاکستان کا تیل بیچ رہے ہوں۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ اپنی مردہ معیشتوں کو ایک ساتھ لے کر ڈوبے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے اعلان نے پاکستان میں تیل کے ذخائر پر بحث چھیڑ دی۔
اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے قبل ہوٹل انتظامیہ نے بکنگ کینسل کر دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آل پارٹیز کانفرنس مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم ہاؤس پر کرنا پڑی۔ سربراہ محمود خان اچکزئی نے اے پی سی کے افتتاحی خطاب میں کہا، یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن کی بنیاد پر قائم ہے، اس ملک میں عملاً آئین معطل ہو چکا ہے۔ نواز بھائی، آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ زبیر عمر نے کہا کہ عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہے، لاوا پھٹنے کو ہے۔ اسد کیسر نے کہا، بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں اور وہ صرف اس وجہ سے بند ہیں کہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے۔ ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں، غذائی تحفظ کے وزیر نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آتے ہیں، اسی طرح چینی کی برآمد کا خاص موسم ہوتا ہے۔ چینی کی برآمد اور درآمد کے معاملے پر غلط تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔ چینی کوئی پہلی بار درآمد نہیں کی جا رہی۔ ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں ہے، سپلائی اور قیمتوں کا بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی کا سرپلس ذخیرہ موجود تھا، جس کو مد نظر رکھ کر چینی برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے بیٹے کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ سلمان شہباز کے خلاف چیک ڈس آنر کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سیشن کورٹ کا دیا گیا مقدمہ درج کرنے کا حکم کالعدم قرار دیا۔ نواز شریف صدر بن رہے ہیں، نہ سیاست میں واپس آ رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا بڑا انکشاف۔ نجی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ نواز شریف خود کو صدر بنانے کے لیے نظام میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں، سراسر بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں ہیں۔ جبکہ ایک موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہماری مؤثر سفارتکاری نے بھارت کو دنیا میں بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین سے لانچ کر دیا گیا۔ 2035 تک چاند پر پہنچنے کے پروگرام کو بھی کامیابی سے مکمل کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کامیابی سے اپنے مدار میں پہنچ گیا ہے۔ آئندہ سال چین کی مدد سے ایسٹروناٹ خلا میں بھیجا جائے گا۔ سیٹلائٹ کے تحت سیلاب جیسی صورتحال سے متعلق ارلی وارننگ جاری کر کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ گلیشیئرز اور واٹر فلو کی بھی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک سے آن لائن منگوائی جانے والی اشیاء اور سروسز پر ڈیجیٹل ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف بی آر نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے گوگل سمیت امریکی اور دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں پر عائد 5% ڈیجیٹل ٹیکس سے استثناء دیا ہے اور ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈ ٹیکس 1 جولائی 2025 سے ٹیکنالوجی کمپنیوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ گاڑیوں میں حفاظت، معیار، کارکردگی اور ماحولیاتی اصولوں کی خلاف ورزی پر کمپنی کو 3 سال تک قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان کی موٹر وہیکل صنعت کے لیے پہلا موٹر وہیکل انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایکٹ منظور کر لیا۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی گاڑی اس وقت تک فروخت نہیں کی جا سکے گی جب تک وہ نئے قانون کے تحت رجسٹر نہ ہو اور اس کے لیے سرٹیفکیٹ آف کنفرمٹی حاصل نہ کیا گیا ہو۔ بل پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ والی بال انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں ریفری کے متنازع فیصلے پر پاکستان کا احتجاج۔ متنازع فیصلے کے باعث پولینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ میچ کے دوران اور خاص طور پر آخری لمحات میں ریفری کے فیصلے متنازع رہے، جس پر میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کی ریفری کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری یعقوب کا کہنا تھا کہ ریفری کے متنازع فیصلوں کے معاملے پر عالمی والی بال تنظیم FIVB کو خط لکھ کر احتجاج کریں گے۔ کنٹرول کمیٹی کے نمائندے نے اعتراف کیا کہ پولینڈ کا فاؤل ہوا تھا اور غلطی پر معذرت کی۔ ریفری کے فیصلے پر ریویو دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔